الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن من البيان لسحرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام اور حضرات منصفین اور اسی طرح سے مدرسے کی اور مسجد کی انتظامیہ، بہت ہی اختصار کے ساتھ جب تک حضرات منصفین نتائج مرتب فرما رہے ہیں، میں اپنے طلباء ساتھیوں سے چند گزارشات آج کے اس موضوع سے متعلق یا آج کی اس بزم اور اس مجلس سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ گرامی قدر عزیز طلباء، آپ کے جذبات دیکھے اور طریقہ خطاب اور انداز تخاطب اور انداز بیان اور آپ حضرات کی للکار اور آپ کی پکار اور آپ کی تیز آواز اور دھیمی آواز اور مختلف انداز خطابت دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہمارے مدارس میں ایسے طلباء کرام موجود ہیں کہ جو اپنے اندر کی بات اظہار ما فی الضمیر بہت احسن، بہت خوبصورت طریقے سے عوام کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع اور سب سے بلند ترین جو تقریر ہے، سب سے بلند ترین جو وعظ ہے، سب سے خوبصورت جو خطاب ہے، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا خطاب ہے۔ میں اپنے طلباء ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ قرآن مقدس میں جہاں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو اللہ نے ذکر فرمایا، انبیاء علیہم السلام کی تقاریر کو اللہ نے ذکر فرمایا، بہت گہرائی کے ساتھ اور تفاسیر کو مد نظر اور سامنے رکھتے ہوئے ان تمام کی تمام آیات کا مطالعہ فرمائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا تھا۔ شعیب علیہ السلام کی خطابت کا آپ مطالعہ فرمائیے۔ اسی طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فصل الخطاب، فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ ان کے کلام میں آپ غور فرمائیے۔ خود پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبات میں دیکھیے، بس ایک بات آپ کو تمام انبیاء کے خطبات میں ملے گی، وہ ہے بلاغ مبین۔ ہر نبی کا بیان بلاغ مبین ہوتا تھا، اور بلاغ مبین کا معنی یہ ہے کہ سامعین کے دل و دماغ میں آپ کی بات اتر جائے۔ یہ نہیں کہ آپ جذبات میں پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اور جذبات میں آ کر جناب آپ اپنے آپے سے باہر ہو گئے، نہ آپ کے اپنے الفاظ پر قابو رہا، نہ زبان پر قابو رہا، نہ وقت پر قابو رہا، نہ موضوع پر قابو رہا، بس چیخ و پکار میں ایک آدمی لگا ہوا ہے۔ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ اسٹیج میں ہو رہا ہے، سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ نہیں میرے پیارے، یہ بلاغ مبین نہیں ہے۔ ہر نبی کا کلام کیا تھا؟ بلاغ مبین تھا۔ اب سمجھیے بلاغ مبین کیا ہے کہ جب آپ گفتگو کا انداز، جب گفتگو کا آپ آغاز فرمائیں گے تو آپ کی گفتگو کا انداز، آپ کے بیان کا انداز انتہائی سلجھا ہوا ہو، آپ مخاطبین کو متوجہ بھی کریں گے تو خوبصورت انداز سے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکارتے تھے،
یا معشر الشباب، کتنے پیارے الفاظ، یا معشر النساء، یا معشر المہاجرین، یا معشر الانصار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تخاطب تھا، اور یہ وہ مقدس انداز تھا کہ جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جماعت کے لیے استعمال فرمایا تھا۔ نحن معاشر الانبیاء، آپ نے اپنے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطبین کے لیے استعمال فرمایا، جس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ بہت ادب سے، بہت احترام سے مخاطبین کو مخاطب کرنا ہے۔ دوسری بات جو بلاغ مبین کی ہے وہ یہ کہ جس موضوع پر آپ کی گفتگو ہو، آپ کا اس موضوع پر ایسا حصار ہو کہ چاروں طرف سے آپ نے اپنے موضوع کو گھیرا ہوا ہو، آپ موضوع سے باہر نہ جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو قرآن کریم میں آپ سنیے گا، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی فرعون کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کو ذکر فرمایا۔ فرعون پوچھتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ تیرا رب کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کا تعارف کرایا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، اور ارشاد فرمایا ربکم ورب آبائکم الاولین۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے نمرود مخاطب ہے، میرا رب وہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا بھی ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ فرعون نمرود کہنے لگا انا احیی و امیت۔ اب یہاں تقاضا تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم سمجھاتے کہ نہیں، یہ زندگی اور یہ موت نہیں ہے جس کو تو کہہ رہا ہے، لیکن موضوع سے بات ہٹ جاتی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بات پھر بھی رب ہی کی ربی الذی یحیی و یمیت کے بعد فرمایا میرا رب یہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب۔ اپنا موضوع حضرت ابراہیم نے نہیں چھوڑا۔ جب موضوع آپ نے شروع کیا تو اختتام تک اسی موضوع کو آپ نے لے کے چلنا ہے، جہاں سے آپ نے بات کو شروع کیا تھا آپ کا اختتام بھی اسی بات پر ہونا چاہیے۔ اس کو کہا جائے گا بلاغ مبین۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ آپ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائیے۔ یہ جو جملہ ہے ادعو الی سبیل ربک، پتہ یہ چلا کہ آپ کا موضوع درست ہونا چاہیے، آپ کا مواد درست ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اگر آپ نے دعوت میں، آپ نے خطابت میں، آپ نے تقریر میں ایسے عنوانات اختیار کیے، ایسا طرز اختیار کیا جس سے مجمع آپ کی ذات سے تو متاثر ہوا، اس کو اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوا، تو یہ بلاغ مبین نہیں کہلائے گا، یہ بلاغ مبین نہیں کہلائے گا۔ اس لیے اللہ نے مواد بھی سمجھا دیا ادعو الی سبیل ربک، کہ مواد ایسا ہونا چاہیے جو رب کی طرف لے کر جائے، جو رب کا تعارف کروائے، جو آخرت سکھائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائے، تو آپ بلاغ مبین کہنے کے حقدار ہوں گے کہ واقعتاً آپ نے بلاغ مبین کیا ہے۔ پھر یہاں ایک لفظ آیا ہے حکمت، چوتھی بات یہ ذہن نشین فرمائیے، حکمت کے ساتھ بات کیجئے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت۔ حکمت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں یہ بات ذکر فرمائی ہے، حکمت ایسے مضمون کو کہا جاتا ہے جو مضمون آدمی کے دل میں اتر جائے اور سامعین کی مکمل رعایت کر کے اس مضمون کو پیش کیا جائے۔ اگر سامعین کے پاس 10 منٹ ہیں، 10 منٹ کے اندر اس موضوع کو آدمی سمیٹنے کی کوشش کریں۔ اگر وقت دیا گیا ہے 5 منٹ کا اور یہ 10 منٹ پر لے گیا، 15 منٹ پر لے گیا، تو اس کا مطلب یہ
یہ ہوا کہ موضوع اپنے احاطے کے اندر نہیں ہے اور سامعین کے ذہنوں میں وہ بات نہیں بیٹھے گی۔ اور والموعظۃ الحسنہ، اور پانچواں اصول سمجھایا کہ موعظہ حسنہ، آپ کی تقریر، آپ کا وعظ، آپ کا بیان، اس میں موعظہ حسنہ، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کلام جس سے انسان کا دل نرم ہو، جس میں آخرت بھی ہو، جس میں واقعہ بھی ہو، جس میں جنت کا ذکر بھی آ جائے، جس میں جہنم کا تذکرہ بھی آ جائے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا کا پورا قرآن آپ نے سنا ہوگا کہ 500 آیات احکام سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن باقی پورا کا پورا قرآن ان 500 آیات پر تیار کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ تو ظاہری باتیں تھیں۔ آخری اس تقریر اور بیان کی روحانیت وہ اللہ سے تعلق ہے۔ آپ شعلہ بیانی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، اگر میرے پیارے عزیز آدھا گھنٹہ تو نے بات کرنی ہے تو آدھا گھنٹہ اللہ سے مانگ کے آ، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب دیا گیا، منصب رسالت، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ آپ علیہ السلام کو دن کا کام بتایا گیا، پہلے رات کا کام ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یہ قیام اللیل آپ کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے تو پھر آپ کی بات میں اللہ اثر پیدا کرے گا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس سے آپ کا نفس دبے گا اور زبان سے بات مؤثر نکلے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جتنی دیر آپ کو وعظ کرنا ہے، بات کرنی ہے، اتنی دیر پہلے آپ اللہ سے مانگ کر آئیں۔ یہ جب تک آپ کی اس ظاہری تقریر کے ساتھ یہ باطنی ہتھیار اور یہ مؤثر ذریعہ نہیں جڑے گا، آپ کی تقریر، آپ کا بیان وہ صرف اور صرف لفاظی ہے، تھوڑی دیر کے لیے مجمع کو متاثر کرے گا، لیکن کوئی بات ان کے دل و دماغ میں نہیں رہے گی، قابل عمل بات ان کے ذہنوں میں کوئی نہیں رہ جائے گی۔ تو اس لیے بہرحال وقت بہت مختصر ہے، چند باتیں جو میرے ذہن میں تھی وہ اس وقت آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جذبات کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ اساتذہ نے جو محنت کی اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔